اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، کس طرح حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا اور یہ نکاح مکمل ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصتی اور جہیز کے بارے میں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اور جہیز کی بات کریں گے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اٹھو، وہ ذرہ جو تو نے فاطمہ کے حق مہر میں قرار دی، اس سے جا کر بازار میں فروخت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کا جہیز بنا سکوں اور گھر کے اسباب وغیرہ کے لیے سامان خرید سکوں، اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت مختلف بتائی گئی ہے، 400 جہاں 480 یا 500 درہم تھی۔ مختلف روایات کی بنا پر اس ذرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور پھر بعد میں اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ فروخت کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ کی قیمت لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما کو دیے، اس سے عطر خریدو، لباس خریدو اور خوشبو خریدو، اور فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس سے دلہن بنا کر لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ ان سے فاطمہ کے لیے ضروریات زندگی کا سامان خرید کر لاؤ۔ اس کے بعد پھر جو درہم بچے ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اس میں سے یہ لباس اور لوازمات خریدے اور اسباب خریدے۔ اس میں سے ایک سفید بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری اللہ، ایک چارپائی جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد میز، ایک کوشکن، 2 عدد دوشک اور ایک مید میں گوسفند کی پشم بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو کہ گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے، جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بنا گیا تھا، خوشبو سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، 1 عدد دستی چکی، آٹے کو ہاتھ سے پیسنے کے لیے 1 عدد چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 چمڑے کی مشک،
کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ پینے کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی کولا، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جس کو صراحی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد عبایا اور کچھ گھر کا ضروری جو کہ فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو، اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک کرے جس کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ میری بیٹی اور علی کو دنیا بھر کی تمام خوشیاں عطا فرمانا، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر مسکراتے ہوئے زندگی بسر کرے اور تیری ہر نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی اور دوسری طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گلے لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو دعائیں دینے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر کہنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میں نے جس کو تیرے لیے چنا ہے مجھے پوری دنیا میں اس سے زیادہ محبوب اور کوئی نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ اے علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا آسمان دیکھیے، ایک لکڑی جس پر چند کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکتی ہو، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک اور 1 عدد تکیہ اور 1 آٹے کی چھاننی۔ اور پھر دوسرے دن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے، میں اس کو قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کرے تمہاری دعوت قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ جا کر سب کو بتا دو کہ آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہے اور ولیمہ کھائیں۔ ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا تھا اور پورے مدینہ کے لوگ اس دعوت میں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان کے اوپر غربت کے بڑے بڑے امتحان آئے تھے، ان سب امتحانوں میں پاس ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح اٹھ کر مزدوری کے لیے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی سے آٹا پیستی اور گھر کے تمام کام کرتی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروریات زندگی کا کچھ سامان اور جہیز دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔